امام حسن کو زہر دیا، 40 دن تک کے ٹکڑے تشت میں گرتے رہے، کٹ کٹ کے ہڈیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے، پخانے کے ذریعے سے باہر آتے رہے۔ کیا درد تھی، کیا تکلیف۔ سوچو اگر کوئی دودھ اور دہی پی کر الٹی کرتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جس کی آنتیں کٹ گئی ہو اور الٹی کے ذریعے نکلتی ہو، اور صبر کا عالم دیکھیں۔ یہ جو سرکار رزق اللہ شاہ سو رہے ہیں نا، ان کے جد اعلیٰ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین بیٹھے ہیں سرانے، بھیا بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا؟ صبر کا عالم دیکھیں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے نا؟ ہاں۔ کہا جو قاتل ہے اور میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ وہی ہے جس کو میں تصور کر رہا ہوں کہ قاتل ہے، تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کون ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کی جان کیوں جائے؟ توجہ کریں، کیا صبر ہے، انداز کیا ہے، پردہ پوشی کا۔ لوگ دوستوں کے عیب نہیں ڈھانک پاتے، لوگ جن کے ساتھ رات رات بھر بیٹھتے ہیں ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے۔ یہ اہل البیت ہے، خود کے قاتل کے کردار پہ کیسا پردہ ڈالا۔ آج تک محققین حیران ہے کہ قاتل یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، حالانکہ قاتل پکڑا گیا، لیکن بہرحال ایک احتمال تو پردہ نے پیدا کر دیا کہ حتمی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ پاتا کہ یہی ہے، حالانکہ پکڑا گیا۔ ذرا دیکھیں خدائے ستار نے اپنے محبوب کو کیسا پردہ پوش بنا کے بھیجا، اور محبوب نے اپنی اولاد کو کیسا پردہ پوش بنا کے بھیجا۔ لوگ بیوی اور بچوں کی کردار کی پردہ پوشی نہیں کر پاتے۔ اہل البیت وہ ہے جس نے دشمن کے کردار پہ ایسا پردہ ڈالا کہ اب قیامت تک یہ اٹھنے والا نہیں۔ قیامت میں تو اٹھے گا، ضرور اٹھے گا، لیکن اتنا ضرور کیسے پردہ پوشنا۔ کردار دیکھ، ہمارے اندر یہ چیز ہے، پردہ پوشی کا یہ جذبہ ہے۔ ہم نے کیا سیکھا اہل بیت سے؟ اور پھر امام حسن کی شہادت کے بعد پھر امام علی مقام کی شہادت، اور شہادت کے بعد دیکھو جب کوئی مر جائے، کسی کو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب وہ مر چکا، مرنے والے کا پھر سر نہ کاٹا جائے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس کو مار ڈالا گیا کسی سزا میں، کسی دشمنی، کسی بھی چیز میں، جائز ناجائز، جس طور پہ اگر کسی نے کسی کو اپنے مار، اب اس کی مرنے والے کی گردن نہ کاٹ، تیری مراد پوری ہو گئی۔ جس کو تو نے ختم کرنا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا گلا نہ کاٹا جائے، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابن ملجم کے لیے فرمایا اس کو ابھی قید میں رکھو، اگر میں صحتیاب ہو گیا تو میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے، اور اگر میری شہادت ہو گئی تو جان کے بدلے میں میرے وارث اس کی جان کو ختم کریں جیسا قرآن کا حکم ہے، اس کے کان نہ کاٹیں، اس کی گردن نہ کاٹیں، اس کے ساتھ، اس کی جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ آپ غور فرمائیں، دشمن کے لیے وصیتیں کی جا رہی ہے، اور اب دیکھیں اہل البیت کے ساتھ کربلا میں سلوک کیا ہو رہا ہے۔ امام علی مقام کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے اس کے تنے نازنین سے کپڑے اتار لیے۔ لحاظ ہے کوئی رسول اللہ کی نسبت کا کوئی لحاظ ہے؟ غور فرمائے، تنے نازنین سے کپڑے اتار لیے گئے، اور ایک ایک جسم اقدس پر کم از کم محققین کی جو تحقیق، کم سے کم 10 گھوڑے متعین کیے گئے، اور 10 گھوڑے کی ٹاپوں سے ایک ایک ناش کو کچلا گیا، ایک ایک جسم کو کچلا گیا۔ کون سا جسم؟ وہ جسم جس کو رسول اللہ کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ کون سا جسم اطہر؟ جس کو رسول اللہ چومتے ہیں۔ کون سا جسم پاک؟ جس کے لیے حضور سجدے طویل کرتے ہیں۔ کون سا جسم پاک؟ جس کو اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ میری خوشبو ہے۔ کون سا جسم پاک؟ اللہ اکبر، جس کے منہ کو اپنے منہ میں لے کر کے ایسے چوستے ہیں جیسے کھجور چوسی جاتی ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، ایسے تنے نازنین کو کپڑے نکال کر 10 گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ ننھے شہزادوں کا بھی خیال نہ کیا، ان کی بھی گردنوں سے جو ہے وہ سر اتار لیے گئے۔ شہادت کے بعد سر کاٹے گئے، شہادت کے بعد سر کاٹے گئے۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، یہ جب بات نکلتی ہے تو کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ تکلیف بھی ہے کہ ہم یہ بیان کیوں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کیا نہ ہوتا تو ہم بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہ ناسبیت کا کیڑا اچھا نہیں،
لوگوں کو بات کتنی بری لگتی ہے جب یہ بات داستان کربلا کی جاتی ہے. تو کتنا ظلم کیا, ظلم کم کیا. یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا, امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں یزید کو کس منہ سے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ غیرت نہیں آتی؟ حد ہے. بلکہ آج کل کے موجودہ حکمرانوں کا ظلم دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یزید سے کچھ لچھن سیکھ لیے, کچھ لچھن, ورنہ یزید ان سے 4 قدم آگے تھا. یزید نے جو کروایا وہ کم نہ تھا. بلکہ آج کل تو دائیں بائیں سے یہ بات بھی سنی جا رہی کہ یزید تو بے خبر تھا, یزید بے خبر تھا. واہ, ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ تیر چلا دمشق سے, تیر دمشق سے چلا. اور ابن زیاد جو بات کہہ رہا ہے, کم از کم تم تو اس کا خیال کرو. ابن زیاد کو چھوڑو, جس وقت یزید کے بیٹے سے کہا گیا کہ تمہارا باپ مر گیا, تمہارا طاغوت مر گیا, اب تم اس کے بیٹے ہو, تم اپنے باپ کی جگہ اس کے تخت پر بیٹھو. تو یزید کے بیٹے نے کیا خطبہ دیا؟ اس نے کہا جس تخت پر اہل البیت کے خون کے چھینٹے ہیں میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا, اور رسول اللہ کی مسند پر بیٹھنے کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ. یزید کا بیٹا یہ بات کہے کہ میرا باپ قاتل ہے اہل البیت کا, اور 1450 سال کے بعد تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یزید کا دفاع کرنے نکلے ہو. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ناسبیت چھوڑو تو پھر تمہیں تکلیف بھی ہے. تو یاد رکھو, دائیں بائیں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلاف تقریباً 1350 سال سے 1300 سال سے یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اہل البیت کا قاتل یزید ہے, یزید کے ہم و نوا ہیں. عمرو بن سعد ہے, عبید اللہ ابن زیاد ہے, شمر لعین ہے, اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں. بلکہ جو شہادت حسین پر خوش ہوئے, اللہ نے ان کا شمار بھی قاتلان حسین میں فرمایا, اور بعد میں ان کو بھی قتل کروایا گیا.